ایجپٹ کو لینڈ آف ممیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 7 کروڑ سے زیادہ ممیز موجود ہیں۔ ایجپٹولوجسٹ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز کھوج لیتے ہیں جس کے بارے میں سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک ریسرچ کے دوران ایجپٹولوجسٹ کو ایک 100 فٹ گہرا ٹنل ملا جس کے باٹم میں ایک چیمبر موجود تھا جو 2600 سال پرانا تھا۔ اسے کمپیئر کیا جائے تو یہ 10 منزلہ عمارت کے برابر بنتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ٹنل بنایا ہی کیوں گیا تھا اور وہ کون سی چیز تھی جس کو 100 فٹ نیچے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ مئی 2020 پیرامڈز آف گیزا سے 14 کلومیٹر دور سکارا نیکروپولس نامی گراؤنڈ میں ایجپٹولوجسٹ کی ٹیم آرٹیفیکٹس کی تلاش میں ریسرچ کر رہی تھی۔ اس ایکسکویشن کو ڈاکٹر رمضان حسین لیڈ کر رہے تھے جن کا آرکیولوجی کی فیلڈ میں 30 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس تھا۔ ریسرچ کے دوران اس گراؤنڈ کے نیچے ایمپٹی اسپیس کا پتہ لگانے کے لیے 3D سکینز کی ہیلپ لی گئی۔ 3D سکینز کے ذریعے جو نکل کر سامنے آیا وہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ اس گراؤنڈ کے نیچے 2 انڈر گراؤنڈ چیمبرز بنائے گئے تھے جو ایک ٹنل سے کنیکٹڈ تھے۔ سب سے نیچے والا چیمبر 100 فٹ کی گہرائی میں بنایا گیا تھا۔ آخر کیا تھا ان چیمبرز میں؟ اس سوال کا جواب تو ان چیمبرز میں جا کر ہی پتہ لگ سکتا تھا، اس لیے اس ٹنل کو کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ٹنل کو 30 فٹ کھودنے کے بعد ایجپٹولوجسٹ کو پہلا چیمبر ملا۔ یہاں سے لائنن کی پٹیاں اور کچھ ریلیجیس انکرپشنز ملی۔ ملنے والی چیزوں سے صاف معلوم پڑ رہا تھا کہ اس چیمبر میں ڈیڈ باڈیز کی ممیفیکیشن کی گئی تھی۔ ممیفیکیشن ایک پروسیس ہوتا تھا جس میں باڈی کے انٹرنل آرگنز نکال کر باڈی کو نائٹرو نامی سالٹ سے بھر دیا جاتا تھا۔ ڈرائی ہونے کے بعد باڈی کو آئل لگا کر لائنن کے کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا۔ اس سے باڈی کمپلیٹلی ڈرائی ہو جاتی تھی۔ اس سارے پروسیس میں 70 ڈیز کا ٹائم لگتا تھا۔ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد باڈی ہزاروں سالوں تک اپنی اصلی حالت میں موجود رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہزاروں سال پرانی ممیز بھی ملی ہیں جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ ٹنل کو 100 فٹ کھودنے پر ایجپٹولوجسٹ کو دوسرا چیمبر ملا۔ یہاں سے ریسرچرز کو 2 ممیز کے سرکوفگس ملے۔ سرکوفگس ایسے سٹون کو کہا جاتا تھا جس میں ممیز کو رکھا جاتا تھا۔ اب دونوں سرکوفگس پر باری باری ریسرچ کی جانی تھی جس سے پتہ چلتا کہ آخر یہ کون لوگ تھے اور انہیں یہاں کیوں رکھا گیا تھا۔ رائٹ سائڈ والے سرکوفگس پر ریسرچ شروع کر دی گئی۔ اس کے اوپر والی سائڈ میں ایجپشین لینگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایجپٹولوجسٹ ایجپشین لینگویج کو جانتے تھے اس لیے وہ اس پر لکھے ہوئے ورڈز کو سمجھ چکے تھے۔ اس تابوت میں بند انسان کا نام چائنا می تھا۔ یہ ایک پادری تھا جو 2600 سال پہلے سانپ کی دیوی کی پوجا کرتا تھا۔ یہ سرکوفگس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ڈاکٹر رمضان حسین نے سرکوفگس کو کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس میں موجود رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ اس کے اوپر والے حصے کو بڑی احتیاط کے ساتھ اٹھایا جانا تھا تاکہ اندر موجود ممی کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ بالآخر کچھ دیر بعد اس پر لگے ڈھکن کو ہٹا دیا گیا۔ اندر موجود ممی سنگل پیس میں موجود تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک عام سے پادری کو اتنی شان و شوکت کے ساتھ دفنایا گیا تھا؟ اگر اس وقت کے ایجپشین کلچر کو پڑھا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ اس وقت پادریوں کو شاہی خاندان کے قریب سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے انہیں بہت سارا پیسہ اور زمینیں دی جاتی تھی اور اونچے رتبے کا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اب باری تھی دوسرے سرکوفگس کو دیکھنے کی۔ اس کے اوپر میل نیم لکھا ہوا تھا اور اسے بھی پادری کا ٹائٹل دیا گیا تھا۔ جب اس کو کھولا گیا تو پتہ چلا کہ اس ممی کو بھی بالکل اسی طرح سجایا گیا تھا جس طرح رائٹ سائڈ والی ممی کو سجایا گیا تھا، لیکن اندر پڑی ممی کچھ اور ہی بتا رہی تھی جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ ایک فیمیل کی ممی ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ایجپٹ سے جتنی بھی فیمیلز ممی ملی ہیں ان سب کو اسی پوزیشن میں دیکھا گیا تھا، لیکن ریسرچرز ابھی بھی شور نہیں تھے کہ ان ممیز کا جینڈر کیا ہے۔ اس لیے ان ممیز کو ایکس ریز کی مدد سے سمجھنے کے لیے ایک ٹیم کو بلوایا گیا۔ اس کے بعد دوسری ممی کو بھی اسٹڈی کے لیے مشین پر رکھا گیا۔ یہ ممی ریلیٹیولی اپنی صحیح حالت میں تھی۔ جب اس ممی کی باڈی کو اسٹڈی کیا گیا تو ایک بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یہ ممی ایک فیمیل کی ہے۔ ان دونوں کے تابوتوں پر لکھے ہوئے ورڈ سے ایک بات تو صاف ہو چکی تھی کہ یہ دونوں پادری تھے اور سانپ کی دیوی کی پوجا کرتے تھے، لیکن اب بھی سب کچھ معلوم نہیں ہوا تھا۔ ان کے ماسک اسٹڈی کرنے پر پتہ چلا کہ یہ لوگ ایجپٹ کے تھے ہی نہیں۔ آخر یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور انہیں مرنے کے بعد اتنا پروٹوکول کیوں دیا گیا تھا؟ ایجپٹولوجسٹ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو ایک ایوارڈ کے طور پر یہ اسٹیٹس دیا گیا تھا تاکہ ایجپشین اور لیبین لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہو سکے۔ اس وقت ایجپشین کلچر چینج ہو رہا تھا۔ فیروز دوسرے کلچرز اور کنٹریز سے اپنی ٹریڈ کو بڑھا رہے تھے۔ اب آخری سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کو زمین کے 100 فٹ نیچے کیوں دفن کیا گیا تھا؟ بات یہ ہے دوستو، ایجپشین کلچر میں جس آدمی کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا تھا اسے اتنا ڈیپ دفن کیا جاتا تھا۔ ایجپشینز مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین رکھتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ جس انسان کو جتنا ڈیپ دفن کیا جائے گا اس کو آفٹر لائف میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر فیروز کی ممیز کو 150 فٹ نیچے سے نکالا گیا تھا۔ پادریوں کو اس دور میں اہم مقام حاصل تھا، اسی وجہ سے انہیں زمین کے 100 فٹ نیچے دفن کیا گیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔